السلام علیکم مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے. جی شاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بھائی یہ جو ذہنی ٹینشن لینا نا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چڑچڑا پن یا اس کو کوئی مرض، کوئی بیماری اس قسم کا کوئی لاحقہ ہے کہ جس وجہ سے یہ بندہ ٹینشن لیتا ہے. اگر تو اس کے پاس کوئی یعنی کہ جسمانی مرض ہے تو اس کا وہ اپنا علاج کروائے، ذہنی کمزوری کا یا کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے تو اس کا وہ اپنا علاج کروائے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کے لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا. اس نے آ کر آپ وسلم کی باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ یا وسلم اوصینی، مجھے کوئی آپ جو نا وہ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، میں تجھے ایک وصیت فرماؤں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو نے غصہ نہیں کرنا. اچھا وہ تھوڑی دیر چپ رہا. اس نے کہا جی مجھے پھر کوئی نصیحت، چلو آپ نے پہلے تو نصیحت کر دی، کوئی اور نصیحت کر دیں. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. وہ پھر خاموش رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. یعنی جب بھی اس نے سوال کیا آپ نے اسے ایک ہی جملہ بتایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اور ثلاثہ مرات آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. تو وہ صحابی کہتا ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ اب سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے غصے کی حالت میں. تو جب انسان اس حدیث پہ عمل کرے نا کہ کوئی کچھ کہتا رہے میں نے غصہ نہیں کرنا، چونکہ غصہ یہ ہم ویسے بھی جملہ بڑا مشہور ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں جی. اور چونکہ غصے میں شیطان انسان سے بہت سارے کام کروا لیتا ہے. یہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، مار کوٹائی، گالم گلوچ، یہ سب غصے میں ہوتا ہے. اور جب انسان غصہ نہیں کرے گا تو ظاہری طور پہ اس کو ٹینشن نہیں آئے گی. جب غصہ کرتا ہے تو اس کو ساتھ ہی جو نا وہ شیطان اس کی ادھر تاروں کو سپارک کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تاریں اس کی سپارک ہوتی ہیں تو اس کا جو نا وہ لاوا باہر نکلتا ہے. وہ آدمی کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا ہے. وہ اس میں مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی وہ آپس میں کسی بات پہ تلخ کلامی ہو رہی تھی. تو یہودی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا. ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش سنتے رہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھاتے رہے. انسان ہے آخر کب تک سنتے. تو ایک آپ نے جواب یہ دے دیا جو تو نے مجھے کہا یہی تجھ کو، یعنی گالی نہیں دی کہ جو تو نے مجھے کہا نا یہی تجھ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ کھڑے تھے تو آپ وہاں سے چل دیے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آئے، کہا یا رسول اللہ عجیب ماجرا، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ کھڑے رہے، میں نے ایک گالی اس کو دی اور وہی اس کو لوٹائی تو آپ ناراض ہو کے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا نا تو تیرا دفاع فرشتے کر رہے تھے. یعنی کہ اس کے جواب میں تو نہیں بول رہا تھا لیکن فرشتے اس پہ لان تان کر رہے تھے. جب تو نے اس کو جواب دے دیا فرشتے چلے گئے، اب تیرے اور اس میں کیا فرق باقی رہ گیا. یعنی غصہ جو نا یہ غصہ ہوتا ہے ٹینشن کے ساتھ. اس لیے انسان غصہ نہ کرے تو کبھی بھی ٹینشن نہیں آئے گی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ حلیم بیان کی، حلیم بردبار. اور یہ اللہ کی بھی صفت ہے حلیم بردبار کہ اللہ غصہ نہیں جلدی کرتا. اگر اللہ جلدی غصہ کرے تو یہ آج دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ تو اللہ ایک سیکنڈ میں آنر فنس کو تباہ و برباد کر دے. تو یہ حلم بردباری ہاں جی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اس لیے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے غصہ نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ غصہ نہیں کرے گا اسے کبھی بھی ٹینشن نہیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے. بس اس حدیث پہ عمل کر رہے انشاءاللہ کبھی ٹینشن نہیں آئے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.